بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو ہم سب کی زندگیوں کو متاثر کرتا ہے، نفس امارہ، یعنی وہ نفس جو ہمیں برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ نفس امارہ کیا ہے، قرآن اور حدیث میں اسے کیسے بیان کیا گیا ہے، اور ہم اسے کیسے قابو میں رکھ سکتے ہیں تاکہ بہتر مسلمان بن سکے۔ نفس امارہ کیا ہے؟ تعریف: اسلامی اصطلاح میں نفس امارہ انسان کے اس پہلو کو کہتے ہیں جو برائی اور خواہشات کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہ لفظ امارہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے حکم دینے والا، کیونکہ یہ ہمیں گناہ کے کاموں میں مشغول ہونے کا حکم دیتا ہے۔ قرآنی حوالہ: ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ سورہ یوسف۔ بے شک نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم فرمائے، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وضاحت: حضرت یوسف علیہ السلام نے تسلیم کیا کہ اللہ کی رحمت کے بغیر نفس برائی کی طرف مائل ہوتا ہے اور ہمیں ہمیشہ اللہ کی مدد طلب کرنی چاہیے۔ اس کا حوالہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عقل مند ہے وہ جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور عاجز ہے وہ جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ سے امید نہ باندھے۔ صحیح مسلم۔ اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو میں ہے۔ ترمذی۔ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی جہاد اپنے نفس سے لڑنا ہے، اپنے اندر کی برائیوں کے خلاف لڑنا۔ وضاحت: یہ حدیث نفس امارہ کے خلاف جدوجہد کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے کہ اپنی خواہشات اور گناہوں کو قابو میں رکھنا ایک مسلسل عمل ہے۔ نفس امارہ کو قابو میں رکھنے کے طریقے: پہلا قدم، اللہ کی پناہ مانگنا۔ انسان اللہ کی مدد کے بغیر کمزور ہے۔ پہلا اور سب سے اہم قدم ہے کہ ہم اللہ سے ہدایت اور نفس امارہ کے وسوسوں سے حفاظت مانگیں۔ دوسرا قدم، اللہ کا ذکر کرنا۔ ذکر دل کو صاف اور برے خیالات سے محفوظ رکھتا ہے۔ تیسرا قدم، صبر اور خود پر قابو رکھنا۔ خواہشات پر قابو پانے کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ روزہ ایک طاقتور طریقہ ہے جس سے خود پر قابو اور ضبط نفس کی تربیت کی جا سکتی ہے۔ اس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آخر میں محترم ناظرین، نفس امارہ کے خلاف جدوجہد ایک حقیقت ہے، لیکن اللہ کی ہدایت کے ساتھ ہم اسے قابو میں رکھ سکتے ہیں۔ ہمیں مسلسل دعا، اللہ کا ذکر اور نیک اعمال میں مشغول رہنا چاہیے تاکہ ہم اپنے نفس کو پاک کر سکیں۔ اللہ ہمیں اپنی خواہشات پر قابو پانے اور نفس امارہ کے وسوسوں سے محفوظ رکھنے میں اپنے آپ کو کامیاب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک کریں، شیئر کریں اور قصص الاسلام کو سبسکرائب کریں۔ مزید اسلامی موضوعات کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ والسلام۔